أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. تو اے حبیب آپ کفار مکہ کو نصیحت فرماتے رہیں کہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی مجنون۔ أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. بلکہ کفار مکہ آپ کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، ہمیں ان پر گردش زمانہ کا انتظار ہے جس سے یہ ہلاک ہو جائیں۔ اے حبیب آپ ان کافروں سے فرما دیجئے تم انتظار کرتے رہو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ تمہاری ہلاکت کے انتظار میں ہوں۔ أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. کیا ان کی عقلیں انہیں اس بات کا حکم دیتی ہیں کہ وہ ہمارے حبیب کو مجنون وغیرہ کہیں، یا وہ سرکش لوگ ہیں؟ أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. کیا وہ ہمارے حبیب کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن خود اپنی طرف سے بنا لیا ہے، بلکہ وہ ایمان ہی نہیں رکھتے؟ اگر کافر اپنی اس بات میں سچے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اس قرآن جیسی ایک بات ہی بنا کر لے آئیں۔ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. کیا وہ کسی شے کے بغیر پیدا کیے گئے ہیں یا وہ خود ہی اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ کی قدرت و وحدانیت پر یقین نہیں رکھتے۔ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا وہ حاکم اعلیٰ اور خود مختار ہیں؟ کیا ان کے پاس آسمان تک جانے والی کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ فرشتوں کی باتیں سن لیتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو چاہیے کہ ان کا سننے والا کوئی روشن دلیل لائے۔ أم له البنات ولكم البنون. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. اے مشرکوں، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ ہرگز نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ اے حبیب کیا آپ ان سے اس تبلیغ دین پر کچھ اجرت مانگتے ہیں کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جاتے ہیں؟ ایسا تو ہرگز نہیں، پھر وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ جسے وہ لکھتے ہیں؟ کیا وہ آپ کے ساتھ کسی مکر و فریب کا ارادہ کر رہے ہیں تو کافر خود ہی اپنے مکر و فریب کا شکار ہوں گے۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے جو انہیں عذاب سے بچا سکے؟ ہرگز نہیں، اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ. اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ لیں
تو بھی ضد اور عناد کی وجہ سے ایمان نہ لائیں گے، بلکہ کہیں گے یہ تہ بتہ بادل ہے۔ فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ تو اے حبیب آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس قیامت کے دن سے ملیں جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، جس دن ان کا مکر و فریب ان کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، اور بے شک ظالموں کے لیے اس آخرت کے عذاب سے پہلے ایک اور عذاب ہے، یعنی قبر کا عذاب، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم۔ اور اے حبیب آپ اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہیں کہ بے شک آپ ہماری حفاظت میں ہیں، اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کریں، اور کچھ رات کے حصے میں اور صبح کو ستارے چھپنے کے بعد اس کی پاکی بیان کریں۔